عزیزان من، آج کے موضوع کے اندر ہم عظمتوں کے کوہ بے کراں اور ان عظیم لوگوں کی چند عظیم عادتیں بیان کرنے لگے ہیں جنہوں نے اپنے ان عظیم اور بے نظیر عادات کی بدولت 623 سال پوری دنیا پر تقریباً 3 بر اعظموں پر حکومت کی۔ ہاں، وہ عظیم لوگ، وہ عظمتوں کے کوہ بے کراں جنہوں نے ایسی بے مثال داستانیں دنیا پر رقم کی کہ جن کے نام لینے پر دنیا چیخ اٹھتی ہے، جنہوں نے کفر پر لرزہ برپا کیا، جنہوں نے اسلام کی وہ شاندار اور مثال خدمت کی کہ جس کی مثال دنیا میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد ملتی ہی نہیں ہے۔ ہاں، وہ عظیم لوگ جو اس حد تک دین کی خدمت کر گئے، وہ عظیم لوگ جنہوں نے دین کو اس انداز سے پھیلایا کہ جن کی مثال آج دنیا اس انداز سے دیتی ہے کہ لوگ عش عش کر اٹھتے ہیں۔ ہاں، ہم بھی ان عظیم لوگوں کے نام لیوا ہیں، لیکن ہمارے اخلاق، ہماری عادات، ہمارے کارنامے ان سے کہیں مختلف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا کے اندر اتنے زیادہ ہونے کے باوجود بھی مار کھا رہے ہیں اور دنیا کے اندر پریشان، اور دنیا کے اندر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کیوں کہ اقبال نے کہا تھے تو وہ بھی تمہارے آبا مگر تم کیا ہو، تھے وہ بھی تمہارے آبا مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ ہاں، انہوں نے محنتیں کی، انہوں نے کوششیں کی، انہوں نے کاوشیں کی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ان کا ایسا نعم البدل دیا کہ جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ اور ایک آج ہم ہیں کہ ان کے نام تو لیتے ہیں لیکن ان کی طرح اپنا کردار، اپنے اخلاق بنانے کو ہمارا جی ہی نہیں چاہتا۔ آئیے ذرا ان عظیم لوگوں کی چند بیال اور عظیم عادتوں کی ایک جھلک پیش کرنے لگا ہوں۔ قہوہ اور پانی ان کی ایک عظیم اور پہلی اور خاص نشانی تھی۔ کیا کہ جب عثمانی ترکوں کے پاس کوئی مہمان آتا تو وہ اس کے سامنے قہوہ اور سادہ پانی پیش کرتے تھے۔ اگر مہمان پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ سمجھ جاتے کہ مہمان کو کھانے کی طلب ہے، تو وہ بہترین کھانے کا انتظام کرتے، اور اگر وہ قہوے کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو یہ لوگ جان لیتے تھے کہ مہمان کو کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ اور آج ہمارے پاس جب کوئی مہمان آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی۔ گھر کے باہر پھول، اگر کسی کے گھر کے باہر پیلے رنگ کے پھول رکھے نظر آتے تو مطلب یہ ہوتا کہ اس گھر میں مریض موجود ہے، آپ اس مریض کی وجہ سے گھر کے باہر شور شرابہ نہ کریں اور عیادت کو آ سکتے ہیں۔ اور اگر سرخ پھول رکھے ہوتے تو یہ اشارہ ہوتا کہ گھر میں بالغ لڑکی ہے، لہذا گھر کے آس پاس بازاری جملے نہ بولے جائیں، اور اگر آپ پیغام نکاح لانا چاہتے تو خوش آمدید۔ اور آج ہم دیکھیں، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، ہم جن کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ بیمار ہیں، یا جس گھر میں کوئی بہن بالغ بیٹھی ہوئی ہے تو وہاں ہمارے کیا کرتوت ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ نمبر 3، ہتھوڑا۔ گھر کے باہر 2 قسم کے ڈور بیل یعنی گھنٹی نما ہتھوڑے رکھے ہوتے تھے، ایک بڑا ایک چھوٹا۔ اگر بڑا ہتھوڑا بجایا جاتا تو اشارہ ہوتا کہ گھر کے باہر مرد آیا ہے، لہذا گھر کا مرد ہی باہر جاتا اور گیٹ کھولتا۔ اگر چھوٹا ہتھوڑا بجتا تو معلوم ہوتا کہ باہر خاتون موجود ہے، لہذا اس کا استقبال کرنے کے لیے گھر کی خاتون دروازہ کھولتی تھی۔ اور صدقہ، عثمانی ترکوں کے صدقہ دینے کا انداز بھی بخدا کمال تھا۔ کیا کہ مالدار لوگ سبزی فروش یا دکانداروں کے پاس جا کر کھاتا کھلوا دیتے اور ان سے کہتے کہ جو بھی حاجت مند یا ضرورت مند سبزی لینے یا راشن لینے آئے تو دکاندار اسے پیسے لیے بغیر دے دیتا، اور یہ پیسے والا شخص بعد میں جا کر اپنا پیسہ چکتا کر دیتا تھا۔ اور آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے کئی دنوں کا کھانا نہیں کھایا، لیکن ہمارے ماتھے پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اور 5ویں عظیم کیا کہ 63 سال پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارکہ، 63 سال
اگر کسی عثمانی ترک کی عمر 63 سال سے بڑھ جاتی اور اس سے کوئی پوچھتا کہ آپ کی عمر کیا ہے تو وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا اور ادب کرتے ہوئے یہ نہ کہتا کہ میری عمر 63 سال سے زیادہ ہوگی، بلکہ یہ کہتا کہ بیٹا ہم حد سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ اللہ اللہ، کیسا ادب، کیسا عشق تھا ان لوگوں کا، کیسی بہترین عادات تھی ان لوگوں کی۔ ہاں، انہی عادات کی وجہ سے انہوں نے دنیا پر حکمرانی کی۔ آج دنیا ان کا نام و نشان یاد کیے ہوئے